اللہم صلی علی بزرگ تھے، اس کی ولایت سلب کر دی گئی اور اسے مقبولوں کے بجائے مردود کر دیا گیا کچھ گناہوں کی وجہ سے اور وہ بزرگ نے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 25 50 نہیں بلکہ 360 بزرگوں کی بارگاہ میں گئے دعا کے لیے، جو اطراف میں تمام بزرگان دین تھے، مگر کسی نے وہ تقدیر کو ہٹا نہ سکے۔ سیاہ چہرہ ہو چکا تھا اور مردودیت کا یہ عالم تھا کہ بدن سے بدبو بھی آتی تھی۔ پھر جو ہے خود کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ بارگاہ غوث میں جاؤں، تو پھر بغداد شریف میں آئے، خانقاہ پاک میں آئے، آ کر انتظار کیا، تو جب حضور غوث پاک آئے تو فوراً حضور غوث پاک نے ان کو بلایا اور کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور 360 بزرگوں کے پاس گیا مگر میری تقدیر پلٹتی نہیں، کچھ وجہ، کچھ گناہ، کچھ بے ادمیاں ہوئی، اس سے اللہ نے مجھے مردود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جملہ سنیے، یہ ہیں تمہارے اور میرے غوث۔ ارے یار پہچانو تو صحیح، اور سچے دل سے 2 رکعت نماز روز پڑھ کر پھر دیکھو تمہاری دنیا اور آخرت کیسی کامیاب ہوتی ہے۔ ارے میرے غوث سے یار، مردود کو مقبول بنانا آپ کا کام، بے ادب کو باادب بنانا آپ کا کام، مردوں کو ذلانا آپ کا کام، اور چوروں کو ولایت دینا آپ کا کام، تعزیر کو نقصان سے بچانا آپ کا کام۔ کہاں نہیں آپ نے کیا نہیں کیا، ہر وقت مدد ہی مدد فرمائے امتوں کی، اور آج بھی امت مصطفیٰ کی مدد فرما رہے ہیں۔ بس چاہنے والا چاہیے، دل سے محبت کرنے والا چاہیے۔ اگر ہم دل سے محبت کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں تو ہماری آواز ان کو ضرور سنائی دیتی ہے، کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھ دو، بس اس طرح سے ہتھیلی میں رائی کا دانہ جیسے ہیں ایسے میرے سامنے دنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم قادری گھرانے کے مرید ہوں، چشتی گھرانے کے مرید ہوں، اور پھر سرکار کو ہم یاد کرتے ہوں تو ہم کتنے قریب ہو جاتے ہوں گے، پھر تو ہم کتنے قریب ہوں گے۔ ایسے بھی رائے کا دانہ تو کتنا چھوٹا، میرے غوث ایسے دنیا کو دیکھتے، اور ان دنیا میں سے ہم پھر نسبت والے ہوں تو ہمیں کیسے دیکھتے ہوں گے؟ مگر اس کے لیے چاہت چاہیے، اس کے لیے محبت چاہیے، اس کے لیے وفا چاہیے، نہ کہ بس نعرے لگاتے پھریں، نیاز حرام کاموں کی، حرام مالوں کی کرتے رہے، اور بس اپنا مزاج بنائیں کہ ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں۔ نو ڈاؤٹ قبول ہے، آپ کرتے ہیں وہ قبول ہے، ان کا دل بڑا ہے، بہت بڑا، کیا وہ نیاز اس لیے قبول ہے کہ تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہے، وہ محبت کی وجہ سے قبول ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔
آج بھی بول بالا ہے ان کی اولادوں کا بھی، ان کے چاہنے والوں کا، ان کے گھرانے کے مرید ہونے والوں کا آج بھی بول بالا ہے۔ تو پھر آپ نے فوراً دعا مانگی۔ جب دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے آواز آیا، عبد القادر 360 جگہ ہو کر آیا ہے، یعنی کہ 360 جگہ گیا پھر بھی مردودیت ختم نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا جب مردود ہی تھا تو میری بارگاہ میں کیوں بھیجا؟ ہائے ہائے ہائے، اب تو تجھے مقبول کرنا ہی ہوگا۔ اللہ کی طرف سے کیا آواز ہے؟ کیا مقبولیت ہے تمہارے اور میرے غوث کی؟ اللہ کی طرف سے کیا آواز ہے؟ اللہ اکبر، آواز یہ آئی، عبد القادر جو تمہاری مرضی، سبحان اللہ، جو تمہاری مرضی۔ آپ نے دعا کی اور اس ولی کی ولایت سلب ہو گئی تھی، واپس عطا ہو گئی اور اس کا نام مقبولوں میں ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ تو یہ ہے سرکار کی بات۔ وہ آپ نے قصہ تو سنا ہے، پھر بھی جو ہے دوبارہ میں آپ کو آپ کے ذہن میں تر و تازہ ہو جائے۔ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے گئے تو وہاں دیکھا کچھ عورتیں پانی بھر کے جا رہی تھی۔ ایک بڑھیا نے پانی بھرا، برتن رکھ کے دریا کی طرف دیکھ کے رو پڑی، روتی رہی۔ غوث پاک نظر ہو گئی، غوث پاک قریب گئے اور کہا کہ مائی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا کیا بتاؤں شیخ جیلا، میری ڈوبی کشتی میرے بیٹے کے ساتھ، دلہن کے ساتھ اس میں ڈوب گئی ہے، اور میں ایک بد نصیب بچی جو کسی کام کی نہیں، زندگی کے دن گزار رہی ہوں، روز آتی ہوں، روتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں، مگر اللہ میری دعا سنتا نہیں۔ آپ نے کہا مائی اللہ سب کی دعا سنتا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، سچے دل سے مانگ۔ بولے جیلان سرکار مانگا تو بہت سچے دل سے، رو رو کر، مگر اب تو کوئی ایسا ہو جو وہ دعا کرے اور میرا کام ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے مائی، کھڑی رہے یہاں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد دنیا داری سے ایک سبب بنایا، ورنہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے ہی کام ہو جاتا۔ آپ نے 3 کنکریاں لی اور ایک دریا میں ڈالی، پھر کچھ سیکنڈوں کے بعد، منٹوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ سیکنڈوں کے بعد پھر دوسری ڈالی، پھر کچھ سیکنڈوں کے بعد تیسری ڈالی، اور جلال میں آ گئے اور کہا یا اللہ میں تیرا محبوب عبد القادر، اتنی دیر، ہائے ہائے، سبحان اللہ بولو نا، کہیں کسی سے سنا بھی ہوگا، میرے سے بھی سن لیں، شاید تمہیں اچھا لگے۔ اوپر سے آواز آئی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ عبد القادر 12 سال ہو چکے ہیں، تم نے ککری ماری تو سارے سب کی ہڈیوں کو جمع گوشت پوست بنا کے رنگ روپ دے کر تیار کر رہے ہیں، دوسری ماری تو باراتوں کے ساتھ سب کو سجا دھجا رہے ہیں، اب اتنی بھی جلالیت کیوں؟ 12 سال ہو گئے ہیں، بس تیسری ماری تو سنو بارات نکلتی ہی ہوگی، اور کچھ پل میں، یعنی آنکھ بند کرو کھولو، کچھ پل میں بارات کشتی دلہے کے ساتھ بھور سے باہر نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مزے کی بات بتاؤں جو آپ نے شاید نہیں سنی ہوگی۔ پھر وہ جو دلہا تھا
اور حضور غوث پاک کے عاشق ہو گئے، مائی کا جو بیٹا تھا عاشق ہو گئے، اور سرکار غوث پاک کی نسبت سے جڑ گئے، آنا جانا شروع ہو گیا۔ نام آپ کا تھا سید کبیر الدین۔ معلوم ہے ان کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ دریائے دلہا بنے، گجرات پاکستان میں آپ کا مزار ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے محبوب عالم کتاب۔ ہمارے انڈیا میں جو ہے دریائے دلہا بیرپور والے نہیں، یہ الگ، یہ کشتی میں جو دلہا تھا، وہ دلہے جو تھے ان کا نام تھا سید کبیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سرکار غوث پاک کی نسبت میں رہے وہ، اور ولایت تک پہنچے، آپ کو سرکار نے خلافت بھی دی اور خلافت سے نوازا بھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سرکار کو وضو کرا رہے تھے، تو وضو کراتے کراتے آپ کے ہاتھوں سے جو پانی بہتا تھا اس کو چلو میں اٹھا لیتے تھے، ایسے 5 چلو بھر لیے اور 5 بار پی لیا، تو حضور غوث پاک نے فرمایا 1 چلو 100 سال۔ کیا سبحان اللہ! میرے غوث زندگی بھی دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں۔ چلو